السلام علیکم ناظرین، دنیا ویلوگ کے ساتھ میں ہوں محمد اشفاق۔ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں جو ملازمین بھرتی کیے جاتے ہیں، جو ٹیچرز بھرتی کیے جاتے ہیں، ان کا جو ریکارڈ ہے وہ چیک نہیں ہوتا کہ آیا یہ ماضی میں جنسی جرائم جیسے جو واقعات ہیں ان میں یہ ملوث رہے ہیں یا نہیں رہے۔ یہ بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے اور اس معاملے پر پراسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ نے جو انتظامیہ ہے ان کو خطوط لکھے ہیں۔ اس وقت سید فرحاد علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ یہ آئیڈیا انہوں نے کہاں سے کلک کیا اور یہ معاملہ ہے کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شفاق۔ سر، کیا آپ نے اینٹی ریپ ایکٹ کے حوالے سے بھی اقدامات کیے چیف جسٹس مثال نیلم کے حکم پر، تو یہ کیا معاملہ ہے کیا؟ بیسیکلی شفاق، اگر آپ اس کی بیک گراؤنڈ میں جائیں تو جی ایس پی پلس سبجیکٹ کی وجہ سے جو جرنلائز اسکیم فار پریفرنسز پلس ہم سگنیٹری ہیں یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے، تو اس کے تحت ہم نے کچھ ہیومن رائٹس کے حوالے سے لیجسلیشن کی ہے، چائلڈ سینٹر جسٹس کے حوالے سے، تو اس پہ اینٹی ریپ ایکٹ 2021 میں آیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت پرویکٹیو اپروچ تھی وہ آنریبل چیف جسٹس ہماری لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے اس میں ایک فل بینچ جو تھا اس کو تشکیل دیا اور اس کے بعد پراپر طریقے سے ہمیں اس بات پہ ڈائریکشن دی کہ اس ایکٹ کی انفورسمنٹ جو پورے طریقے سے ہونی چاہیے۔ انہوں نے آئی جی پنجاب کو آئی جی پنجاب کو بلایا، مجھے بلایا، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بلایا، اٹارنی جنرل پاکستان کو بلایا اور اسپیشل جو ہماری چیئر پرسن ہیں ان کے نمائندے کو بھی اس میں نوٹس کیا گیا۔ اب ہم نے کیونکہ اس میں پہلے دن سے میں نے ہمارا کیونکہ چائلڈ سینٹر جسٹس تھا، جی ایس پی پلس پہ میں نے خود بھی بہت کام کیا ہوا تھا، تو میں نے اس میں گائیڈ لائنز پولیس کو جاری کی تھی کہ اگر ڈیزگنیٹڈ رولز ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن اسپیشل یونٹ کرے گا تو آپ اس کی تشکیل دیں۔ ڈیزگنیٹڈ میڈیکل لیگل آفیسرز ہیں، ڈیزگنیٹڈ ہم نے 197 پروسیکیوٹرز جو تھے ان کو ڈیزگنیٹ کیا۔ اب اشفاق، اس میں اینٹی ریپ ایکٹ کے اندر ہمارے پاس ایک پورا میکانزم ہے کہ جو جنسی جرائم کے ملزمان جب سزا یافتہ ہو جاتے ہیں، مجرم بن جاتے ہیں، تو ان کا ڈیٹا جو ہے ہم نے سیکس اوفینڈر رجسٹر جو ہے اس کو مینٹین کرنا ہے۔ اس سے پہلے مینٹین نہیں ہو رہا تھا اور 2024 میں ہم نے یہ رجسٹر کو مینٹین کرنا شروع کیا اور اس کا میکانزم یہ ہے کہ ہمارے جتنے ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹرز ہیں وہ جب سزا کسی شخص کو ہوتی ہے ان جرائم میں، جنسی جرائم میں، تو وہ ڈیٹا ہم نیشنل پولیس بیورو کو دیتے ہیں اور نیشنل پولیس بیورو اس ڈیٹا کو نادرا کے حوالے کرتے ہیں اور نادرا پھر اس رجسٹر کو مینٹین کرتا ہے۔ بیسیکلی ہم نے اس رجسٹر میں جو لوگ ہیں ان کی جرنی کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے کہ وہ جہاں جائیں گے، جہاں رہائش پذیر ہوں گے، اگر وہاں کوئی ایسا کرائم وہ دوبارہ کرتے ہیں تو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز بڑے آرام سے تلاش کر سکیں اور ان لوگوں کو زیر مشاہدہ رکھا جائے۔ تو میں ابھی ریسنٹلی جب ہمیں انٹرپول کی طرف سے اس رجسٹر کی 7th کانفرنس تھی لنڈن میں، تو ہم یہاں سے 5 لوگ جو تھے، پنجاب کو ریپرزینٹ میں کر رہا تھا پروسیکیوٹر جنرل پنجاب، تو وہاں پہ 35 ممالک جو تھے انہوں نے اپنی پریزنٹیشنز دیں کہ وہ اس رجسٹر کو کس طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس رجسٹر تو بن رہا ہے، تو میں نے یہ سمجھا ہے کیونکہ ہمارا وکٹم کو سپورٹ کرنے کے لیے جو اس وقت وکٹم کی ڈیفینیشن ہے اس میں مرد اور خواتین کوئی بھی جو 18 سال تک کے ہیں وہ وکٹم کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کوئی ایسی حرکت ہوگی جنسی تو وہ وکٹم کے طور پہ اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت وہ کیس ٹیک اپ کیا جائے گا۔ تو ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جو ہے ریسپیکٹو آف دی فیکٹ کہ وہ صرف اور صرف کوئی اسکول ہے، وہ کوئی کالج ہے، وہ کوئی اور مذہبی کوئی ایسا ادارہ ہے، تو میں نے یہ پرپوز کیا اور میں نے منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کو یہ بھجوایا ہے، وزارت قانون کو میں نے بھجوایا ہے کہ آپ کوئی ایسا لا کے اندر کے جو اسکول ٹیچرز کی یا ایجوکیشنل ہبز کے جو انڈکشنز ہے اس کو آپ اس رجسٹر تو ہم آلریڈی مینٹین کر رہے ہیں، اس رجسٹر سے ویریفائی کر لیں اور ویریفیکیشن تھرو نادرا ہونی ہے۔ یہ پولیس کا وہ لوگوں کے ذہن میں ایک کنسپٹ ہے کہ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ از سم تھنگ ایلس، وہ جب پرچہ درج ہوتا ہے تو وہ اس کا ریکارڈ مینٹین کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو اسپیشل سیکس کے جو اوفینسز ہیں، جو شیڈیول اوفینسز ہیں، اس کے سزا یافتہ لوگ، یہ ایک اسپیشل ایک سبجیکٹ ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچے بہت زیادہ فیس کرتے ہیں اور ہمارے پاس بہت سے کیسز اس قسم کے ہیں جو آپ روز ہائی لائٹ ہوتے ہیں اسکول کے اندر، کالج کے اندر، مختلف جیسے آپ ڈاکٹرز کی، مطلب ابھی آپ نے دیکھا کہ سرگودا کے ایک انسیڈنٹ ہمارے پاس آیا جس میں ایک ڈاکٹر نے ایک نرس کو اسی طرح ملحق کر دیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو ہم بہت آسان طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں، جب رجسٹر ہمارے پاس موجود ہے تو اس کا ایک بہت اچھا مصرف ہم کر سکتے ہیں۔ اور اشفاق، جب آپ نے
اس کو ہائی لائٹ کیا آپ کی طرف سے جب کیا گیا آن ایئر کیا گیا تو آپ سمجھیں کہ مجھے ایک سرپرائز ملا ہے کہ بہت سی ایسی ایسوسیشنز، بہت سی ایسی این جی اوز، بہت سی ایسی شخصیات نے مجھے فون کر کے کہا ہے کہ ویری گڈ آئیڈیا. میری ابھی ریسنٹلی منسٹر صاحب سے بات ہوئی تھی، وہ بھی بڑے اس پہ سیریس ہیں. اس میں ایک اور بات میں ایک پرسنالٹی کا ذکر اور کرنا چاہوں گا کہ جو ول آف گورنمنٹ ہوتی ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور سی ایم پنجاب کا جو ویژن ہے وہ پہلے دن سے خواتین اور بچوں کے حوالے سے جنسی جرائم کے جو کیسز ہیں اس کے اوپر ان کا بہت اسٹرکٹ ایکشن جو تھا انہوں نے لیا ہے. ابھی ملتان میں آپ دیکھیں کہ ثانیہ زارا کیس آپ کے سامنے ایک بہت بڑی اگزامپل ہے کہ کلپریٹ کو ڈومیسٹک وائلنس کے اندر ڈیتھ سینٹینس ہوئی ہے. اور تمام ڈپارٹمنٹس میں، چاہے وہ پولیس تھی، چاہے وہ فرانزک سائنس ایجنسی تھی، چاہے پروسیکیوشن تھی، سب نے مل کے کام کیا. اور یہ جو ڈپارٹمنٹس، ہمارا جو خواب تھا نا کہ ڈپارٹمنٹ سیلوز میں کام نہیں کریں گے، ڈپارٹمنٹس انٹیگریشن سے، ڈیجیٹلائزیشن کا فائدہ اٹھائیں گے، کوآرڈینیشن سے کام کریں گے انڈر دی امبریلا آف سی ایم پنجاب. مجھے لگتا ہے کہ وہ خواب اب تعبیر دیتا نظر آ رہا ہے اور ایک عام آدمی کو انصاف اس کے ڈور سے. انٹیگریشن کا جب نام آیا تو چیف جسٹس، ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹیگریشن جو تھی اس میں چیف جسٹس صاحبہ نے بہت کام کیا. لاہور کا اور جو پائلٹ کیا گیا اس وقت رحیم یار خان کا، اس کا رزلٹ بہت اچھا آ رہا ہے. وہاں کے آپ کیسز کی جب ہم اسٹڈی کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈپارٹمنٹس کی کوآرڈینیشن بڑھ گئی ہے، کوآپریشن لیول اور ہو گیا ہے، ڈسپینسیشن آف جسٹس ہو رہا ہے، ہمارے لیے اسموتھ ورکنگ ہو گئی ہے. تو میں تو آپ کے توسط سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آنریبل چیف جسٹس صاحبہ نے اس پائلٹ کو، اب میں سمجھتا ہوں کہ پورے پنجاب میں لاگو ہونا چاہیے تاکہ تمام لوگوں کو انصاف بر وقت میسر آ سکے.